أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج ہمارے سبق کا چوتھا حصہ ہے۔ کل سے یہ سبق شروع ہونے سے پہلے گزشتہ اسباق کا خلاصہ آپ حضرات سے سنا جایا کرے گا انشاءاللہ، تاکہ پڑھنے کا فائدہ بھی ہو اور یہ سبق زبانی یاد بھی ہو جایا کرے۔ یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ جو حضرات ایک سے زائد آتے ہیں، 2 آتے ہیں، 3 آتے ہیں، وہ جاتے جاتے رستے کے اندر اس کے سبق کا تکرار کر دیتا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہماری ترجمہ کی کلاس جو چلتی ہے اس وقت، اس کے امیر ہیں حافظ اعظم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وہ جس وقت پڑھ کے جایا کرتے تھے تو بتاتے ہیں کہ والدہ صاحب پوچھتی، ہاں بھئی آسم بیٹا کیا پڑھ گیا ہے؟ تو میں اپنا سارا سبق تمہیں سناتا، تو اس طرح وہ سبق بھی یاد ہو جایا کرتا۔ تو جن کے گھر سے خواتین نہیں آ سکتی، شریک گزر ہے، والدہ صاحبہ ہیں یا اہلیہ محترمہ ہیں، آپ جا کے ان کو یہ سبق سنا دیا کریں، اس سے یہ سبق جو ہے یہ ازبر ہو جایا کرے۔ وہ دائیں جانب میں نے یاد تجربہ کا ایک اجمالی صفحات کا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات تجربہ کتنی جی؟ 63 سال۔ نبوت سے قبل والی زندگی کتنی جی؟ 40 سال۔ نبوت سے بعد والی زندگی 23 سال۔ مکی کل زندگی کتنی؟ نبوت سے پہلے والی 40 سالہ زندگی بھی کدھر گزری تھی؟ مکہ میں۔ اور نبوت کے بعد 13 سال میں آپ مکہ میں رہے، 40 جمع 13 تو یہ کل مکی زندگی 53 سال ہوگی۔ تو 63 میں سے 53 نکال دیں تو باقی زندگی کتنی بچی؟ 10 سال۔ تو مدنی زندگی جو ہے یہ 10 سالہ یہ بھی آپ حضرات نے یاد رکھنا ہے کہ اجمالی صفحات کا ہے۔ اور اس کے بعد کل مزید سوالات بھی آئیں گے کہ مکہ میں شرک کا آغاز، بت پرستی کا آغاز کس نے کیا، اس طرح کے گزشتہ اسباق میں سے وہ کوئی نہ کوئی سوالات جو ہیں وہ اس لیے تاکہ سبق جو ہے وہ ازبر ہو جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو کل بتایا تھا کہ عام الفیل سے کتنے دن بعد 50 سال 50 دن یا 55 دن۔ ولادت پیدائش ہے، یہ جو ہماری زبان میں لفظ بولے جاتے ہیں، عربی کے اندر اس کے لفظ آتا ہے میلاد۔ کیا لفظ جی؟ میلاد۔ میلاد کا معنی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میلاد النبی بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اللہ اکبر، یہ ہے میلاد النبی کا معنی۔ میرے ناقص علم کے مطابق اس دنیا کے اندر مسلمان کو خدا غیر مسلم بھی میلاد النبی کے منکر نہیں ہیں۔ سمجھیے گا کہ مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں، کفار میں بھی میلاد النبی کا کوئی بندہ منکر نہیں ہے۔
میلاد النبی کا بھی میں نے معنی بتا دیا۔ پیدا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت مکہ میں ہوئی ہے، اور اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اپنے تو اپنے کافر بھی انکار نہیں کرتے۔ آپ کی ولادت و سعادت ہوئی ہے، کوئی بندہ اس کا کائنات کے اندر منکر نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں میلاد النبی پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ سارا زور جو ہے سیرت النبی کے اپنانے پہ خرچ ہو جائے۔ میلاد النبی آپ کی ولادت و سعادت کے تذکرے کرنے ویسے خیر ہے، ویسے عبادت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے آپ کی ولادت کے تذکرے کرنے، میلاد النبی کے تذکرے کرنے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی عملی نشانی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت یعنی میلاد النبی کے ساتھ ہم مسلمانوں کی جو زندگی ہے اس کا کوئی تعلق ولادت کے ساتھ ہے کہ ولادت جو ہے یہ اپنانے کی چیز تو نہیں ہے۔ ولادت و سعادت خود بدیش ہوئی، اب ہماری عملی زندگی کا تعلق جو ہے وہ میلاد النبی سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے؟ سیرت النبی سے۔ اللہ اکبر، اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ تو زور جو ہے وہ میلاد پر دیا جاتا ہے۔ میلاد کا تو میں نے بتایا کہ منکر کوئی نہیں، سیرت اپنانے پر زور ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے اپنے معبود کو بھیج کر اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ میں نے بتا دیا۔ اب کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہماری اٹھک بیٹھک، ہمارا سونا جاگنا، یہ سارے کا سارا ہماری عملی زندگی جو ہے وہ سیرت النبی کے مطابق ہے۔ میرے درس سے پہلے فاضل محترم مفتی نعمت اللہ صاحب بڑا محنت کر کے اور بڑے ہی حسین انداز میں آپ کو یہی بات سمجھاتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ جس چیز کے آداب پڑھ لیے جائیں نیت کر لیں کہ آج سے ہی ان آداب کو مضبوط رکھنا ہے، آج سے ہی ان آداب کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ ہمارا پیشاب کرنا بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت بنے گا، جب سنت کے مطابق ہوگا۔ ہمارا سونا بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ جاگنا بھی عبادت بن جائے گا۔ لیٹرین سے بیت الخلاء سے نکلنا بھی عبادت بن جائے گا۔ یہی تو ہمارا عنوان ہے کہ عادت، وہ روزمرہ کے اندر جو کام کرتے ہیں وہ ہماری عادات ہے، تو وہ عادات جو ہیں وہ عبادات کیسے بنے گی؟ تو وہ سنت کے مطابق ہوں گی تو وہ عبادات کا درجے کو پہنچے گی۔ اما جان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلہ بنو سعد کے اندر لے گئے۔ 2 سال دودھ پلایا جاتا تھا، آج بھی یہی مدت ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال بچے کا حق ہے، مکمل 2 سال بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ بلکہ اب جدید سائنس پیسہ خرچ کر کے، وقت خرچ کر کے، دنیا کے قیمتی دماغ خرچ کر کے جس وقت وہ ایک نتیجہ نکالتی ہے کہ یہ کام جو ہے انسانی صحت کے لیے مفید ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے وہ کام بتا دیا ہے کہ اس پر سائنس آج اس تحقیق پر پہنچی ہے کہ جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہوتی ہیں، اور ہمارے قرآن مجید نے یہ 1400 سال پہلے بتا دیا۔ تو ہماری اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ نے 2 سال دودھ پلایا، اور ان 2 سالوں کے اندر ہر 6 ماہ کے بعد تقریباً مکے لایا کرتی اور والدہ والدہ سے ملوایا کرتی، رشتہ داروں سے ملوایا کرتی، پھر جو ہے وہ لے کر چلی جاتی۔ اماں جی خود فرماتی ہیں کہ 2 سال جب مکمل ہو گئے، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے گھر میں تشریف لانے سے
اتنی برکات کا ظہور ہوا، ہر چیز میں برکت ہی برکت ہو گئی۔ اب 2 سال جب مکمل ہوئے، معاہدہ 2 سال کا ہی ہے، اب معاہدے کے مطابق میں دینے تو جا رہی، لیکن میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑوں۔ فرماتی ہیں جس وقت میں وہاں گئی، اماں جی آمنہ سے میں نے یہ اپیل کی کہ اگر آپ 2 سال تک مزید ہماری خدمت میں یہ دے دیں تو یہ اس بچے کی صحت کے لیے اور زیادہ مفید ہوگی۔ اور ان دنوں کے اندر مکہ کے اندر کسی آب و ہوا کے خراب ہونے کا اور کسی وبا کے آنے کا بھی لوگوں کے اندر تذکرہ ہو رہا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اماں جان حضرت آمنہ نے اجازت دے دی اور اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ ان کو لے کر واپس آ گئے۔ تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ دیہات کے اندر جو بچوں کو بھیجا جاتا تھا 2 فائدے ہوا کرتے تھے، ایک تو آب و ہوا خالص اور دوسرا زبان جو ہے دیہات کے اندر یہ خالص ہوا کرتی تھی۔ واقعہ یاد آ گیا، علامہ راضی تفسیر کبیر انہوں نے لکھی ہے عربی زبان کے اندر۔ علامہ راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر ایک آیت جو ہے کئی جگہوں پر آئی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں، متاع الغرور۔ علامہ راضی فرماتے ہیں متاع کا لفظ جو ہے نا، اس کا معنی مجھے صحیح معلوم نہیں ہو رہا تھا، اردو والے بھی لکھتے ہیں سامان، تو فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا اس کا معنی تو کسی کے معنی بتانے سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں نے سوچا کہ دیہات کے اندر جو ہے نا زبان خالص ہوتی ہے، میں دیہات کا رخ کروں۔ دیہات میں بھی جا کے کئی لوگوں سے پوچھا، وہ دل مطمئن نہیں ہو رہا، لوگ بتاتے تو ہیں اس کا معنی۔ فرماتے ہیں ایک گلی سے میں گزر رہا ہوں، علامہ راضی فرماتے ہیں ایک گلی سے میں گزر رہا ہوں اور ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا، اندر سے آواز آئی، ماں جو ہے بیٹی سے کہہ رہی ہے این المتاع، بیٹی بتاؤ متاع کہاں پہ؟ علامہ راضی فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ میرا مقصود جو ہے وہ حل ہو گیا ہے۔ مجھے بھی اسی لفظ کی فکر تھی کہ متاع کا معنی کیا ہے۔ تو بیٹی نے بتایا کہ اماں جی کتا گھر میں آیا ہے، اس نے متاع کو اٹھایا ہے اور وہ ادھر پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا یہ جو بات آپ کر رہی ہے کتا آیا ہے متاع کو اٹھا کے لے گیا ہے پہاڑ کی طرف، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس ماں بیٹی نے مجھے بتایا کہ وہ برتن دھونے کے لیے وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو کپڑے کا رکھا جاتا ہے اور وہ ٹکڑا ردی قسم کا ہوتا ہے اور اسے ہم عربی زبان کے اندر متاع کہتے ہیں۔ علامہ راضی فرماتے ہیں کہ میں انتہائی قرآن کی فصاحت و بلاغت پر انتہائی حیران ہوا۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ آج میں اور آپ اس دنیا کی زندگیوں میں ایسے ہوئے ہیں کہ آج موت کی فکر بھی ہمیں بھول گئی۔ اللہ موت کی تیاری نصیب فرما دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ تو دیہات میں بھیجنے کی یہی وجہ ہوتی تھی کہ دونوں چیزیں خالص مل جایا کرتی تھی، ایک تو زبان خالص اور دوسرا آب و ہوا خالص۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں پر بھیجا۔ تو اس واقعے سے سیرت نگار لکھتے ہیں کئی فائدے ہیں اماں حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ میں بھیجنے کے۔ ایک تو دیہات کے اندر بچے کی صحت جو ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، دیہات کے اندر ذہن جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے، شہروں کے اندر جو ہے شہری زندگی ذرا مصروف ہوتی ہے، مکان چھوٹے ہوتے ہیں بخلاف گاؤں کے، وہاں مکانات وسیع، اور مکانات وسیع ہوں تو بچوں کے ذہن بھی وسیع ہوتے ہیں، تو یہ بھی سہولت دیہاتی زندگی کے اندر ہے۔ جب زبان خالص ہوگی کسی بھی قوم کے قائد کے لیے، کسی بھی مذہب کے قائد کے لیے اپنی زبان پر عبور ہونا بڑا لازم ہے۔ تو اس کے لیے دیہات کا انتخاب کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان پر مکمل عبور ہو جائے۔ یہ بھی لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ اماں جی حلیمہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو خیر و برکتوں کا نزول ہو گیا۔ اس سے لکھا کہ بندہ اپنے ذہن کے مطابق جنہیں نیک سمجھتا ہے
انہیں کبھی نہ کبھی گھر میں دعوت دیتے رہنا چاہیے اور انہیں بغیر تکلف کے کھانا کھلاتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ذکر ہیں نا، ان دعاؤں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کے کھانا کھلانے پر ایک دعا جو ہے وہ سکھائی۔ تو اس لیے یہ بھی ایک نقطہ لکھا کہ نیک لوگ جو ہیں جب گھروں میں آئیں تو ان کے کھانا کھانے سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے آگے آج کا سبق جو شروع میں لکھا، 2 سال دودھ پلایا، 2 سال اماں جی سے پھر لے کر واپس آ گئے۔ جب 4 سال مکمل ہو گئے، ان 4 سالوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بستی کے دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر بکریاں چرا رہے ہیں، اور بکریاں چراتے چراتے اتفاق ایسا ہوا، روزانے جایا کرتے تھے، ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ 2 آدمی آئے ہیں، بڑا خوبصورت انہوں نے تشت پکڑا ہوا ہے اور اس تشت کے اندر پانی ہے زمزم کا۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا، سینہ مبارک سے پھر دل کو نکالا، دل کو پھر چاک کیا ہے، اور دل مبارک کو نکال کر چاک کر کے اس کے اندر سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا ہے، اور لوتھڑا نکال کے فرمایا یہ اندر شیطانی حصہ تھا، آج اس کو بالکل نکال دیا گیا ہے۔ پھر دل مبارک کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا ہے، اور زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد پھر دل مبارک کو اپنی جگہ پر رکھا ہے، پھر سینہ مبارک کو اوپر سے ٹانکے وغیرہ لگائے ہیں اور ٹانکے لگا کر اسی طرح کر دیا۔ یہ دلوں کے اندر جو ہے نا، یہ شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، انبیاء کی اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ کل سیرت کے آداب میں، رسالت کے آداب میں آپ حضرات نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں ایک ادب ہے خاتم النبیین، اور اس سے نیچے ایک ادب لکھا ہوا تھا معصوم ہونا۔ معصوم ہونے کا معنی کل آپ نے سمجھا کیا ہے؟ گناہوں سے پاک ہونا۔ اللہ رب العزت عام لوگوں کے بارے میں تو اللہ نے یہ حکم دیا، قانون بنایا، لا تقربوا الزنا، اے لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، فلاں گناہ کے قریب نہ جاؤ، فلاں گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ہمارے لیے اصول ہے۔ جب پیغمبروں کی باری آتی ہے نا، اللہ پیغمبروں سے نہیں کہتے کہ گناہوں کے قریب نہ جاؤ، اللہ پیغمبروں سے نہیں کہتے کہ گناہوں کے قریب نہ جاؤ، بلکہ جب انبیاء کی نورانی جماعت کی باری آتی ہے، اللہ گناہوں سے کہتے ہیں یہ میرے انبیاء کی نورانی جماعت ہے، اے گناہوں تم نے میرے انبیاء کی نورانی جماعت کے قریب نہیں۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، قرآن مجید کی اس آیت سے مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے۔ ایک سرانا اندر سے لے آؤ، چچا جی کو یہ اندر آ گیا۔ ہمارے دونوں بھائیوں کے استاد بھی ہیں، اور رشتے میں ہمارے چچا جی ہیں، آپ جگہ دے دیں۔ اس نسبت سے ہم پڑھا رہے ہیں استاد شاگردی کا یہ سلسلہ ہے، لیکن یہ جو ہمارے استاد ہیں ہم گھر پیاس سے ہم سے فائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحت بھی دے، اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت دے۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ بھی یاد رکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین بھی، خاتم المعصومین، نبوت بھی آپ پہ ختم اور عصمت بھی آپ پہ ختم۔ انبیاء کے بعد کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ، کوئی امام معصوم نہیں ہوتے۔ عصمت جو ہے یہ انبیاء کے ساتھ خاص، خاتم النبیین بھی اور خاتم المعصومین بھی۔ اسی وجہ سے جب شق صدر کا یہ واقعہ ہوا تو اندر سے وہ جو لوتھڑا نکالا گیا وہ اس لیے کہ کسی بھی درجے میں شیطان جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان
اپنی سونڈ سوئی جتنی باریک جو اس کی سونڈ ہوتی ہے، فرمایا اس اپنی سوئی جتنی باریک سونڈ کو لے کر انسان کے دل کے پاس بیٹھا ہو، سوئی جتنی باریک سونڈ کو لے کر مسلمان کے دل کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت ایک مسلمان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اسی وقت وہ ٹیکا لگا دیتا ہے۔ اندازہ کر لیں حدیث کا مفہوم، جس وقت بھی ایک انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی سونڈ کے ساتھ اسی وقت ٹیکا لگا دیتا ہے۔ کہ ڈاکٹر جس وقت ٹیکا لگاتے ہیں بخار کا، اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا کرنے کا یہ جتنے بھی بیماریوں کے ٹیکے لگتے ہیں بڑی جلدی نہیں اس کا اثر ہو جاتا۔ اسی طرح شیطان جو ٹیکا لگاتا ہے نا دل میں، اس کا بھی فوری اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر ہوتا ہے انسان کے دل میں برے خیالات آتے ہیں، گناہوں کے وسوسے آتے ہیں، گناہ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے کہ بندہ جب اللہ کی یاد سے غافل ہوا شیطان نے اسی وقت ٹیکا لگا دیا۔ پھر جس وقت بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے، میرے مرشد نے فرمایا کہ انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے کرتے اگر کسی وقت سچی توبہ نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دل کی ساری سیاہی جو ہے وہ دھل جاتی ہے، اور اگر سچی توبہ نصیب نہ ہو وہ اوپر داغ لگتے جاتے ہیں، لگتے لگتے پھر کیا ہوتا ہے؟ جب انسانی دل سارے کا سارا زنگ آلود ہو جاتا ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس وقت پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندے کا نیکی کرنے کی طرف دل مائل نہیں۔ اس لیے یہ چلے گا جملہ میرے مرشد حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، جب بیعت کیا کرتے تھے اس وقت بھی جب بھی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے یہ جملہ وہ تقریباً ہر ملاقات میں فرمایا کرتے، میرے بیٹے ہاتھ کارول تجل کیا، ہاتھ کارول، کار فارسی زبان میں کام کو کہتے ہیں، ہاتھ کارول تمہارے ہاتھ تمہارے روزمرہ کے کاموں میں لگے ہوں اور دل جو ہے وہ یاد رہا، دل اللہ کی طرف متوجہ۔ اما نے فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر فی کل احیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان مقدس کر رہتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں اپنا لیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، استغفار کثرت سے کرتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندے کا جو ہے نا ذہن وہ شیطانی وسوسوں سے پاک ہوگا۔ تو یہ 4 سال کی عمر مبارک میں جس وقت یہ واقعہ آیا، ادھر فرشتے لٹا کے اپنا کام کرنا شروع کیا فرشتوں نے، اور جو 7 بکریاں چرانے والے بچے تھے انہوں نے جس وقت حالت دیکھی سر پٹ بھاگے بستی کی طرف، اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 بندوں نے حملہ کیا ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اب اما جان حلیمہ سعدیہ ان کے خامد بستی کے لوگ بھاگتے دوڑتے جب آئے تو اتنی دیر میں وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت جبریل اور ان کے ساتھی وہ اپنا کام کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو ہے یہ فقد ہو چکا تھا، چہرہ تھوڑا سا متغیر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ اس کا نام ہے واقعہ شق صدر۔ شق کا معنی ہوتا ہے چیرنا اور صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ۔ شق صدر یعنی سینہ مبارک کو چیرنا۔ 4 مرتبہ لکھا ہے، 2 کے سیرت نگاروں نے 5ویں دفعہ بھی لکھا ہے لیکن وہ قول ضعیف ہے۔ یہ 4 دفعہ شق صدر ہوا ہے۔ پہلی دفعہ یہ جو بھی بیان ہو رہا ہے بنو سعد کے قبیلہ میں جب 4 سال کی عمر مبارک تھی، دوسری دفعہ جب 10 سال کی عمر مبارک ہوئی، تیسری دفعہ جب نبوت ملی اس وقت بھی شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور چوتھی دفعہ معراج کے وقت بھی یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ 4 دفعہ ہوئے۔ 4 سال کی عمر کے اندر یہ اہم واقعہ ہوا۔ جب عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال ہوئی اس وقت اماں جان آمنہ اللہ اکبر اپنے چھوٹے بیٹے ننھے بیٹے کو لے کر اپنے میکے کی طرف جاتی ہیں تاکہ میں
ادھر سے بھی ہوا، اور اس وقت ایک روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب بھی ساتھ ہے، اور دوسری روایت کے مطابق اس وقت جو ہے وہ صرف ان کے ساتھ ایمن جو ہے یہ تھی۔ بعض نے دوستیاں لکھا اور بعض نے کہا کہ صرف ایمن تھی۔ یہ ایمن جو ہے نا یہ کون تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ان کے ترکہ سے ملی تھی، حبشن تھی، نسلی اعتبار سے حبشیہ تھی، اور یہ ترکے میں وراثت میں یہ ایمن جو ہے یہ ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ان کا نکاح کیا تھا، اور حضرت زید بن حارثہ کے جو بیٹے ہیں کیا نام ہے ان کا؟ حضرت اسامہ بن زید، جو اللہ کے نبی کو بڑے ہی پیارے تھے، اور انہیں حب النبی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی کے محبوب، تو یہ انہی کے بطن میں سے تھے۔ تو والد کی وفات کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے اس وقت تک برابر ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے اور برابر زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ دن گزر گئے، ایک دن سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سے فرمانے لگے، اللہ کے نبی ایمن کی جو ہے وہ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، آئیں آج ہم بھی ملاقات کے لیے چلے۔ اب یہ دونوں شیخین حضرات جس وقت وہاں پہنچے تو باتیں شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر خیر شروع ہوا تو ایمن اتنا روئی کہ چپ بھی نہیں کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے انہیں ڈھارس دی، انہیں تسلی دی کہ اماں جی دیکھ لینا، ایک اللہ کا نظام ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اللہ کا نظام ہے، کل من علیہا فان، اللہ کا نظام ہے، کل شیء ہالک الا وجہ، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے سب پر موت آنی ہی آنی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنے نظام کو بہتر سمجھتا ہے۔ اور اماں جی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے جو ٹھکانہ پسند کیا ہے یقیناً وہ دنیا کے ٹھکانوں سے بڑا بہتر ٹھکانہ ہے۔ للآخرۃ خیر لک من الأولى۔ اماں جی فرمانے لگی، ابو بکر اور عمر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے نہیں رو رہی، وہ تو صدمہ ہے ہی ہے، اس وقت جو مجھے رونا آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ اللہ کے نبی جب تک حیات تھے وہی کا سلسلہ جاری تھا، وہی الہی امت کے لیے بڑی عظیم نعمت ہوتی ہے، آج اس نعمت سے ہم محروم ہو گئے، وہی الہی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ تو یہ ایمن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں جو لونڈی ملی تھی یہ بھی ساتھ ہے۔ ایک ماہ تک جو ہے مدینہ طیبہ میں قیام رہا۔ ایک ماہ کے بعد اماں جان جس وقت واپس آئی ہیں، مدینہ سے نکلی ہی ہیں کہ طبیعت خراب ہو گئی، پھر طبیعت جو ہے سنبھل نہیں سکی۔ رستے میں مدینہ سے قریب ایک مقام آتا ہے، مقام ابوا، وہاں جب پہنچی اتنا زیادہ بیماری کا حملہ ہوا کہ اسی بیماری کے حملہ میں اماں جان حضرت آمنہ ان کی وفات جو ہے وہ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات سے پہلے اب جنگل ہے اور چھوٹا بیٹا پاس ہے، عمر مبارک کتنی ہے؟ 6 سال عمر مبارک ہے۔ ایک طرف موت جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، دوسرا اپنے بچے کا مستقبل نظر آ رہا ہے، پھر یہ بھی پتہ ہے کہ بچے کے سر پہ باپ کا سایہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حالت میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ایمن کے ہاتھ میں پکڑایا اور فرمایا، ایمن میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا اور اس کو جا کے دادا جی کے سپرد کرنا اور ساری زندگی جو ہے اس کا خیال رکھنا، یہ میں اپنی امانت تیرے سپرد کر دوں۔ اب 6 سال کے اس بچے کی دل کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی کہ باپ کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا ہے، آج والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے، کتنے غمگین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ حالت کے اندر امی کرتے ہوئے اپنی امی سے رخصت ہوئے، تدفین جو ہے اسی جگہ پر کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ اللہ اکبر۔
اس کے اندر حکمت علماء نے یہ لکھی ہیں سیرت نگاروں نے، اللہ رب العزت جتنے بھی ظاہری سائے تھے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سارے سائے جو ہیں وہ پیچھے کر دے تاکہ ڈائریکٹ اللہ کی تربیت میں ہو جائے. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اور یہ یاد رکھیے بعض اوقات یوں ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو کوئی اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے کہ جس سامنے سے بندہ بڑا دل برداشتہ ہو جاتا ہے. بھائی علی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ان کے بھائی اکرم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. جس وقت ان کے خاندان پر سانحہ ہوا، بڑا ہی سخت سانحہ تھا ان کے خاندان کے لیے، اللہ نے صبر دیا. قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کو بندہ پڑھتا رہے نا، سچی بات ہے تو بندے کا ایمان بڑا مضبوط ہے. قرآن سے اپنا جو ہے نا تعلق اور رشتہ قائم کرے. قرآن مجید کی آیت ہے کسا ام تکرہو شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، ایک ایسی چیز جو تمہیں انتہائی ناپسند ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر، اور ایک وہ چیز جسے تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ خوب جانتے ہیں تم کچھ بھی نہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا کہ وقتی طور پر ایک صدمہ ہوتا ہے کہ ایک خواہش پوری نہیں ہوتی، اس وقت بڑا دل ٹوٹتا ہے. کچھ عرصے کے بعد بندہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے یار وہ چنگی ہویا سی جڑی میری خواہش پوری نہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی یہ حکمتیں تھی، اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے جتنے بھی سائے تھے اللہ انہیں اٹھا رہے تھے اور اللہ ڈائریکٹ اپنی جو ہے تعبیر میں اور اپنی کفالت میں لے رہے تھے. تو جس وقت اماں جی حضرت آمنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت اماں جی کی عمر مبارک جو ہے 30 سال تھی. کتنی مختصر سی عمر، صرف 30 سال اس وقت عمر ہے اماں جان حضرت آمنہ. اماں جی حضرت آمنہ کی وفات کے بعد اب کی والد کی باری آئی دادا جان خواجہ عبد المطلب کی. خواجہ عبد المطلب جو ہے اب انہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ سے اوجھل کرنا گوارا ہوا. ہر وقت اپنے پوتے کو اٹھا لیا، ہر وقت ان سے پیار ہو، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں سے اتنا پیار نہیں جتنا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیت اللہ کے سائے میں ایک گدا بچھا دیا جاتا تھا جناب خواجہ عبد المطلب کے لیے، اور بھی قبیلے کے یا مکے کے لوگ آتے، کسی کو جرأت نہیں تھی کہ اس گدے کے اوپر بیٹھے ارد گرد بیٹھے، حتیٰ کہ ان کے بیٹے بھی ارد گرد بیٹھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے چلتے مکہ شہر میں بیت اللہ کے شہر میں آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدے کے اوپر بیٹھتے. جب چڑھنے لگتے خواجہ عبد المطلب کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ پکڑا کرتے کہ یہ تو ایک خاص مسند ہے ہمارے والد صاحب کی، تو یہ بچہ اس کو جا رہا تھا. تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے منع کر دیا، فرماتے میرے اس پوتے کو بالکل نہ روکا کرو، اس کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے، بڑی عجیب شان، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. بلکہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے سیرت نگاروں نے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے اندر جو ہے نا وہ کچھ بیماری آ گئی، آنکھ مبارک جو ہے وہ خراب ہو گئی. تو کسی نے بتایا کہ حکام کے بازار کے اندر ایک آدمی رہتا ہے اور وہ جو ہے وہ دم کرتا ہے، اور اس کے پاس جا کر آپ دم کروائیں، اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں. اب جس وقت خواجہ عبد المطلب لے کر چلے، رات کا وقت ہے، اب جس وقت اس کے مکان پر پہنچے رات کے وقت میں تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بندہ اندر سے نکلا. کتنی دفعہ دن کو یہ باہر نکلتا ہے، رات کے وقت بے شک دروازہ پیٹتے رہو کہ اللہ کا بندہ باہر نہیں نکلتا. اچھا حضرت خواجہ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوئے ابھی کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کیا. اتنے میں زور سے زلزلہ آیا، اور اس زلزلے کی وجہ سے وہ جو پادری تھا عیسائی مذہب کا وہ راہ وہ جلدی سے اندر سے باہر، جو ہی باہر نکلا تو سامنے دادا جی اور پوتا جی نظر پڑی. تو نظر پڑتے ہی چونکہ تورات، انجیل
اور زبور کے اندر وہ نشانیاں اس نے پڑھی ہوئی تھی، اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور حضرت عبد المطلب سے فرمایا یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ بچہ میرا پوتا لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا واقعی پوتا ہونا چاہیے، اور اس بچے کے اندر جو میں دیکھ چکا ہوں اسے یتیم ہی ہونا چاہیے۔ میں نے جتنی بھی نشانیاں اس میں دیکھی ہیں کہ نبی آخر الزمان کی نشانیاں ہیں، اور نبی آخر الزمان کی نشانی یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کا سایہ جو ہے وہ باپ کا وہ اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کہنے لگا کہ آپ مریض کو طبیب کے پاس لے کر نہیں آئے، آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے، یہ اس کا جملہ ہے کہ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ آج چلیں اب آ گئے ہیں، جو بھی باتیں ہیں وہ تو آپ اپنے علم کے مطابق کر رہے ہیں، دم تو کر دو۔ وہ فرمانے لگے میں اسے کروں یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا جی اس کی آنکھ میں درد ہے، آشوب چشم ہے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، دم تو میں نہیں کروں گا، جاؤ واپس لے جاؤ اور اس کے منہ مبارک سے اس کا لعاب دان، اس کی تھوک مبارک نکال کے اس کی آنکھوں میں لگاؤ، اس کا منہ اور اس کی تھوک جو ہے یہ مخزن شفا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، دادا جی جس وقت واپس آئے تو تھوک مبارک نکالی اور نکال کے آنکھوں کو لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو دادا جان کی حفاظت کے اندر 10 بیٹے تھے، 6 بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے پھر بڑی جان فشانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہی کے بعد نگرے جو ہے وہ سارے اپنے پاس لے رہے تھے۔ 8 سال کی عمر مبارک ہوئی تو دادا جان خواجہ عبد المطلب کی وفات۔ اب آپ اندازہ کر لیں، حدیث کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے۔ ہمارے ماموزاد بھائی تھے، ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر ہمارے مرشد گھرانہ کے چشم چراغ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری تشریف لائے۔ اس وقت انہوں نے وہ حدیث پڑھی، آج تک مجھے یاد ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی بندہ مصائب میں گر جائے، تکلیفوں اور آزمائشوں کی بھٹیوں میں آ جائے، انتہائی غمزدہ ہو جائے، فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لے، جب میرے غموں کو دیکھ کے گا تو اسے اپنے غم جو ہے وہ ہلکے نظر آئے۔ اب یہ دیکھ لیجیے یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پیدائش سے پہلے والد کا سایہ وہ اٹھ گیا، 6 سال کی عمر مبارک ہے، والدہ ماجدہ کی وفات ہو رہی، 8 سال کی عمر مبارک ہے، دادا جی کی وفات ہو رہی، اور اس کے بعد اللہ اکبر دادا جی نے اپنے خاندان کے جتنے بھی بندے تھے، خصوصاً حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے والد جناب ابو طالب ان کے ذمہ لگایا، اور دوسری روایت کے مطابق اپنے بیٹے حضرت زبیر کے ذمہ لگایا کہ اب تم دونوں اس کے سرپرست ہو، اور اس کے بعد تم نے اس کی نگرانی اور حفاظت کرو۔ یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش میں رہے، اور اسی زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے رہے۔ اور صحابہ کرام سے رسول اللہ نے فرمایا کوئی بھی نبی ایسے نہیں جنہوں نے بکریاں نہ چرائی، ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چروائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ جس وقت اپنے چچا کے پاس ابو طالب کے پاس تھا تو اس وقت میں نے بھی بکریاں چرائی۔ ڈھیر ساری حدیثیں لکھی ہیں علماء نے بکریاں چرانے کے کہ سارے انبیاء سے اللہ نے یہ کام کیوں لیا، کئی حدیثیں لکھی ہیں، ایک دو عرض کر دیتا ہوں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں جتنے جانور ہیں ان سارے جانوروں میں سب سے مشکل چرانا جو ہے وہ بکری ہے۔ باقی جتنے جانور، بچپن میں ہم بھی جب دیہات میں جایا کرتے تھے تو اس وقت ہم بھی اپنے چچا داد بھائیوں کے ساتھ وہ بھینسیں چرایا کرتے تھے۔ بھینسیں چر رہی ہیں، خود کھیل رہے ہیں، اس وقت سمجھتے کہ بھینس چلتے چلتے کسی کھیت پر پہنچ گئی ہے، ایک ساتھی اٹھتا اور اس کا منہ موڑ کے آگے چل بیٹھتا، پیر پر چلتے 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 کافی عرصے کے بعد دوسرے دن بھیڑیں بھی ایسی ہیں، گائیاں بھی تقریباً تھوڑی سی تیز ہے، لیکن سب سے مشکل جانور جو ہے وہ بکریاں چرانا۔ چونکہ انبیاء نے
امت کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے یہ مشکل کام لیتے ہیں۔ پھر بکریاں جنگلوں میں چرتی ہیں، اور بکریاں جہاں چرتی ہیں وہاں درندوں کی آمد و رفت رہتی ہے، تو یہ چیز جو ہے بندے کو بہادر بنا دیتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پاک سب سے بہادر انسان۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بھائی لکھے ہوئے ہیں۔ 3 بھائی حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت علی مرتضیٰ، یہ 3 بھائی جو ہیں یہ مسلمان تھے، اور چوتھے بھائی جن کے نام سے ان کے والد کی کنیت ہے ابو طالب، یہ ابو طالب ان کا نام نہیں ہے، یہ ابو طالب ان کی کنیت ہے، نام ان کا عبد مناف ہے۔ کیا نام؟ عبد مناف۔ اور یہ آخری وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، بالکل آخری لمحات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بڑی محنت، چچا جی میرے کان میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، قیامت والے دن میں آپ کا جو ہے نا گواہ بن جاؤں گا۔ ادھر اللہ کے نبی اپنی محنت کر رہے ہیں، اور ادھر رؤسائے قریش بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں ابو طالب جانتی والی نک نہ کٹا چھڑا، ابو طالب جانتے ہیں باپ دادے کا مذہب نہ چھڑ لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی محنت کر رہے ہیں، بالآخر ابو طالب کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر رہنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر اللہ کے نبی انتہائی غمزدہ ہوئے اور اٹھ کر آ گئے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ان امک الشیخ الزال قد مات، یا رسول اللہ آپ کے بوڑھا چچا جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اب کیا کر سکتے ہیں، جائیں انہیں دفن کر کے آئے۔ اور اللہ کے نبی انتہائی غمزدہ تھے، آگے یہ واقعہ مزید تفصیل سے آگے جائے گا۔ اللہ نے یہ آیات مبارکہ نازل کر دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب، جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں آپ بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ہدایت کس کو دی۔ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب، ان کا جو قرآن مجید چھپا ہوا ہے نا کنز الایمان کے نام سے، یہ 20واں پارہ ہے، اس آیت کے ذیل میں وہ بھی یہ سارا واقعہ لکھ رہے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہیں ان کا شان نزول ابو طالب کی وفات۔ تو بہرحال جس وقت ابو طالب کی کفالت میں ہے، تو ابو طالب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر مبارک میں پہنچے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ابو طالب جو ہے یہ تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ ایک شہر ہے شام کی طرف جس کا نام بصرہ ہے، ایک لفظ ہے بصرہ۔ بصرہ جو ہے پاس پاس راہ کے پاس چھوٹی ہے آتی ہے، یہ بصرہ نہیں یہ بصرہ ہے، اس لیے میں نے پیش اوپر ڈالی ہے۔ یہ بصرہ شام کی طرف ایک شہر ہے۔ قافلہ جس وقت پہنچا اس بصرہ شہر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے ہیں، اس بصرہ شہر میں ایک راہب رہتا تھا، اور اس راہب کے متعلق مشہور تھا، اتنا وہ اللہ والا ہے کہ بالکل وہ اپنی کٹیا سے اپنے جھونپڑے سے کبھی باہر نہیں نکلتا۔ لوگ جا کے اس کو ادھر خوراک وغیرہ دے آتے ہیں، تحفے تحائف اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جس نے بھی کبھی دعوت دی کہ حضرت ہمارے گھر سے وہ دعوت نہیں قبول کرتے، کبھی نکلتے نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آیا تو وہ راہب جو ہے وہ باہر نکل گیا، اور آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی اور فرمایا یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ ابو طالب فرمانے لگے کہ یہ بچہ میرے ساتھ ہے۔ فرمایا اچھا، یہ بچہ جو ہے نا یہ عام بچہ نہیں ہے، اس کے اندر ہم نے اپنی تورات اور زبور کے اندر جتنی نشانیاں پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے دیکھا کہ جس وقت آپ کا قافلہ پہاڑی سے اتر کے نیچے آ رہا تھا تو اس وقت پتھر اور درخت اس بچے کو سلام کر رہے تھے اور اس کے سامنے جھک رہے تھے، اور یہ درخت اور پتھر
کسی نبی کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اور وہ سلامیاں دے رہے تھے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ سخت دھوپ میں ایک بادل کا ٹکڑا مسلسل اس بچے کے اوپر جو ہے وہ سایہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے جب دیکھا تو باقی نشانیاں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر پائی گئیں۔ اب میرا مشورہ یہ ہے آپ اس کو آگے نہ لے جائیں۔ یہودی اس بچے کے خلاف سازش کے ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو بچے کو قتل کر ڈالیں۔ مہربانی کریں آپ اس کو واپس لیں۔ جناب ابو طالب نے اس کی بات کو مانا اور اسی وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت عمر مبارک جو ہے وہ 12 سال تھی۔ 25 سال کی عمر مبارک میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت کبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ کل